الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لنا أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار محبین اہل بیت کو دعوت تقوی الہی دی جاتی ہے. ہمیشہ اپنی زندگی میں تقوی کو اپنائیے اور ہر نیکی پر عمل کیجیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور یہی بہترین زاد قبر بھی ہے، زاد آخرت بھی ہے. میرے محترم مومنین، گزشتہ خطبہ سے، گزشتہ جمعہ سے اگلے جمعہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس آیت کے حوالے سے، قل اللہم مالک الملک، اے میں حبیب کہہ دے، اے میرے پروردگار مالک الملک، تو حکومتوں کا مالک ہے، سلطنتوں کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے حکومت دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا اس سے لے لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا عزت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ذلت دے دیتا ہے. بیدک الخیر، اے میرا رب، ہر خیر ہر نیکی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو کچھ بھی کائنات میں نظام میں ہوتا ہے، اس میں یقیناً مشیت خداوندی، ارادہ خداوندی کا تعلق ہوتا ہے. حکومت کو دینے میں، نہ دینے میں، عزت و ذلت میں، ہاں مشیت خداوندی، ارادہ خداوندی ایسا نہیں ہے بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی خیر کے، بغیر کسی حکمت کے مشیت خدا تعلق رکھے. ضروری ہے مشیت خدا وہاں تعلق رکھتا جہاں مصلحت ہو، جہاں حکمت ہو، جہاں خیر ہو. چونکہ پوری نظام بشریت، پوری انسانیت کا پروگرام اور یہ نظام جو چل رہا ہے، یہ ایک حکمت کے تحت، ایک مصلحت کے تحت چل رہا ہے. اب ادھر ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا تو ہی
حکومتوں کا مالک ہے، سلطنتوں کا تو ہی مالک ہے، جسے چاہتا دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اس دنیا میں فرعون سے لے کر، شداد سے لے کر، نمرود سے لے کر اب تک جتنا ظالم حکومتیں آئی ہے، یعنی وہ بھی خدا نے دے دیا ہے، وہ اس کے ساتھ بھی خدا کا ارادہ، مشیت جو ہے تعلق رکھتا ہے۔ اس حوالے سے یہ سوال کا دو جواب دیے ہیں مفسرین نے۔ ایک تو یہ کہ اس آیت کا شان نزول کب آیا، کیسا آیا، آپ کی خدمت میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد صالح حکومتیں مراد ہے، یعنی پیغمبروں کا، اولیاء کا، رسول اسلام کی وہ نظام ریاست ہے، رسول اسلام نظام مصطفی، نظام نبوی ہے، جو رسول اسلام کو اللہ نے سلطنتوں سے، روم سے، ایران سے، صنعاء سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیا۔ یہ مشیت خداوندی تھی اور اس میں خدا کی مشیت تھی، اور خدا نے اس سے مراد صالح حکومتیں ہیں۔ دوسرا سوال اس جواب کا یہ ہے، آیت کا مفہوم قید نہیں ہے، مطلق ہے، عام ہے۔ کیا ہے؟ مثلا تو تل ملک، اے پروردگار تو جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، جسے چاہتا اس سے لے لیتا ہے۔ ادھر اس طرح آیت میں ایسا نہیں ہے آپ صالحین کو حکومت دے دیتے ہیں، یعنی کوئی قید صالح نہیں ہے۔ آیت عام ہے، مطلق ہے، آیت کی مفہوم کلی ہے، عمومی ہے، وسیع ہے۔ تو اس کا معنی یہ کہ اس کا معنی اس طرح نکلتا، بس یہ جو ظالموں کا حکومت، فرعون کی حکومت، شداد کی حکومت، چنگیز کی حکومت، ہلاکوں کی حکومت، یا ابھی تک جتنے ظالم حکومتیں آئی ہیں ان میں بھی مشیت خداوندی تھی۔ خدا کے مشیت کے مطابق یہ حکومتیں قائم ہوئی، خدا کے ارادہ کے مطابق یہ حکومتیں قائم ہوئی۔ وہ کیسا؟ اس طرح دیکھیں، یہ ایک باریک نقطہ ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ نے اس کائنات میں پیش رفت کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، کامیاب و کامرانی کے لیے، حکومت پہ آنے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے اللہ نے عوامل کو رکھا ہے، اسباب کو رکھا ہے، وسائل کو رکھا ہے، اور ان عوامل میں، ان اسباب میں اللہ نے اثرات بھی رکھا ہے۔ بس نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ جو ہے تعلق رکھتا ہے ان اسباب کے ساتھ، ان عوامل کے ساتھ۔ وہ عوامل، وہ اسباب، وہ وسائل جو بھی بروئے کار لائے، جو بھی انہیں استعمال میں لائے، ان عوامل کو جو بھی کام میں لے لے، خدا کی مشیت ان اسباب کے ساتھ تعلق رکھتا، خواہ وہ صالح ہو، خواہ وہ غیر صالح ہو، خواہ وہ ظالم ہو، وہ اسباب کے ساتھ اللہ کا ارادہ تعلق رکھتا۔ مثال کے طور پر، مثلا آپ کو سمجھانے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے، دیکھیں ایک کاشتکار، ایک زراعت کرنے والے، کاشتکاری کرنے والے، گندم کو کاشت کرنے والا انسان، عوامل کیا ہے؟ اس کے عوامل ہے آپ زمین پہ بیج کو بو دیں، پھر جناب علی کھاد دے دے، اس کے صحیح طریقہ سے استعمال کرے، اور پھر جناب اس میں آپ پانی دے دے، سورج ہو، ہوا ہو۔ یہ عوامل ہے، آپ کا بیج بونا، آپ کا پانی دینا، آپ کا کھاد دینا،
یہ عوامل ہے. جب یہ عوامل آپ بروئے کار لائیں گے تو اللہ کی مشیت اسی سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کے لیے محصول حاصل ہوگا, سال بھر کی گندم حاصل ہوگی. یہ ان عوامل کے ساتھ خدا کی مشیت جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. تو بس اس کا معنی کیا نکلا؟ اس کا معنی یہ نکلا کہ بس اگر چنگیز حکومت میں آیا ہے, ہلاکو حکومت میں آیا ہے, فرعون نے حکومت کی ہے, ظالموں نے حکومت کی ہے, تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان لوگوں نے وہ حکومت پہ آنے کے جو وسائل تھے, جو عوامل تھے, جو اسباب تھے, ان کو بروئے کار لایا, ان کو استعمال میں لایا, اور پسماندہ قومیں, بدل قومیں, ان کو ان وسائل کو خود استعمال کرنے کے بجائے, ان عوامل کو خود استعمال کرنے کے بجائے, ان وسائل کو خود استعمال کر کے اچھے عادل بندوں کو حکومت دینے کے بجائے وہ قومیں اس ظالم حکومتوں کے اوپر راضی ہو گئی, حکومت بھی ان کو دے دیا اور خود بھی ان کے حوالہ کر دیا, اور اسی کے اوپر وہ خوشحال رہے. تو یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے, یہ ان کے جناب ان وسائل کو بروئے کار نہ لانے کا نتیجہ ہے, ان وسائل کو عوامل کو استعمال نہ کرنے کا نتیجہ ہے. ظالم نے غیر صالح افراد نے ان عوامل کو استعمال کیا, اور اللہ کی مشیت جو ہے ان عوامل کے ساتھ مربوط ہے, ان عوامل کے ساتھ تعلق رکھتا. تو اگر کوئی دانا قوم اور آزاد قوم اپنے وسائل کو, عوامل کو, اسباب کو خود بروئے کار لائے اور عادل انسانوں کو, ظالموں کو ہٹا کر عادل انسانوں کو حکومت دے دیں, تو یہ بھی ان کا اپنا ایک نتیجہ ہے. بس اس آیت میں اگر در واقع دیکھا جائے تو ایک مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے. وہ تنبیہ کیا ہے؟ دیکھیں, آپ اپنے وسائل کو, آپ اپنے عوامل کو اور اپنے اسباب کو خود استعمال کرو, خود استعمال کر کے ان اسباب کو بروئے کار لا کر خود اپنے مستقبل کا, اپنی زندگی کا, اپنے علاقے کا, اپنے ملک کا خود فیصلہ کرو. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو دوسرے فیصلے کریں گے, دوسرے ظلم کریں گے, دوسرے زیادتی کریں گے. یہ ایک قرآن آیت کی ایک تنبیہ ہے. تو میرے بات انشاءاللہ حالات کے حوالے سے سیکرٹری صاحب بھی خطاب کرنے والے ہیں, تو اس لیے میرے خطبے جو ہے مختصر ہوں گے. پروردگارا بحق انوار طیبہ شہردہ معصومین, ہمارے دلوں کو نور معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما. پروردگارا ہمارے سینوں کو ولایت اہل بیت سے لبریز فرما.